نبیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بد اعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جہنم چیخے گی، دہاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم۔ کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو، قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہ و جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں ایسے پڑ گئے، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا، اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا۔ وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، وہ اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کریں گے،
وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے، ہاں ہم نے یہ گناہ کیے، لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسیپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا فَسُحُقًا سُحُقًا سُحُقًا، دور کر دو دور کر دو، یہ جہنمی ہیں، ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کی ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ، ایک ایک جملے پر، یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی، ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا، ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے، ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر، دین کے نام پر جلسے کرائے، لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے۔ لڑکیاں ناچتی رہیں، گاتی رہیں، یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں، جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم ان کو نہیں روک پائے، کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے، انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، سویکار کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، لیکن وہاں اقرار اور ایکسیپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جلسہ ہو رہا آپ کے یہاں؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے، اور باہر کیا ہو رہا تھا؟ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نظر ڈال لو، دیکھا ہوگا آپ نے، کہنا پڑتا ہے سخت جملے، نہیں کہنا چاہتا ہوں، تہذیب کے خلاف ہے، لیکن کہنا پڑتا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے ہیں۔ ہنس رہے ہو؟ ہنسو، میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو۔ ہنسو، کتیا کون ہے وہ بھی سن لو، میں نہیں بولوں گا، سمجھدار ہو نا، سمجھ گئے ہوگے، اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا، یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو، وہ تو میں سنتا ہی ہوں، تمہاری کیا، منسٹروں کی سنتا ہوں، نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں، تم بھی سنا دینا، یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، دور کر دو جہنمیوں، اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا، مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ۔ ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے۔ انسانوں، تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے، ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے۔ اے انسان، یہ تیری سوچ ہے، تیری گھٹیا سوچ ہے، ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی، ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا، اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے۔ یہی پور تو ہے سب کچھ۔ ہمارا انگلی، یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے، ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔
اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی فنگر ایک دوسرے سے الگ ہیں. آپ دیکھ لیجئے. ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں، آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، یا پاسپورٹ وغیرہ، تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا، یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے، کیا نام ہے؟ مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے؟ پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز، بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو، جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں، سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے، جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے؟ تو سلیمان نہیں، جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کے فنگر سے الگ ہیں، اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے، اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ، یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں.